اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک روزہ مختصر کورس شہر اللہ الحرام سیرت نبوی کی روشنی میں محرم الحرام، اس کی اہمیت و فضیلت اور احکام و مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے کورس کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ کورس میں دو بنیادی موضوع ہیں۔ پہلا موضوع محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا موضوع محرم الحرام کے بعض احکام و مسائل کے بارے میں۔ اہمیت و فضیلت میں ہم نے 4 موضوعات پر گفتگو کی۔ نمبر 1 محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2 محرم ہجرت نبوی کی مناسبت سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نمبر 3 محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 4 محرم میں یوم عاشورہ ہے اور اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، تو شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو بنیادی موضوع ہے محرم الحرام کے بعض احکام و مسائل، اس کے ضمن میں ہم نے 2 موضوعات پر گفتگو کی۔ نمبر 1 محرم کو چند مخصوص واقعات کے ساتھ جوڑنا، اور نمبر 2 یوم عاشورہ کے روزے کی مختلف صورتیں۔ تو یہ انشاءاللہ سارے موضوعات آج آپ کے سامنے ہم اللہ کی توفیق سے 1 بائی 1 بیان کریں گے۔ تو چلیے، پہلا بنیادی موضوع محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت۔ اہمیت و فضیلت کے اندر 4 نکات پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا نکتہ، محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ترجمہ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہوری، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے مقرر ہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اس کی کتاب میں 12 مہینے مقرر ہے۔ کب سے مقرر ہے یہ 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 مقرر کر دی۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کیلنڈرز ہیں، چاہے وہ عیسوی ہے، ہجری ہے، ہمارا کوئی موسمی لحاظ سے ہمارے ممالک میں، علاقے میں پائے جانا والا کوئی خاص کیلنڈر ہے، تمام کیلنڈرز کے اندر مہینوں کی گنتی 12 مقرر ہے۔ حتیٰ کہ ابھی جو ہم ساون کے مہینے سے، برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ ساون کے مہینے سے گزرے ہیں، یہ جو پنجابی زبان کے موسمی اعتبار سے مہینے ہیں، یہ بھی 12 ہیں۔ دیگر اقوام کے ہاں، دیگر علاقوں میں جتنے بھی مہینے مقرر ہیں وہ 12 ہیں۔ تو دیکھ لیجئے قرآن مجید کی یہ صداقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان پر قرآن نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مقرر ہے۔ اچھا جی، ان 12 مہینوں میں 4 حرم منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا ذالک الدین القیم،
یہ بڑا واضح اور سیدھا دین ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یعنی یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کیا مطلب باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ظلم باقی مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ظلم کی وعید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. 4 حرمت والے مہینے. فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مشرکین جیسے سارے مل کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی معیت بھی انہیں حاصل ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. یہاں اللہ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی معیت سے مراد اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کی تائید اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جس کے دل میں تقوی ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے. آیت کریمہ میں جو ذکر ہوا کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی، السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اچھا یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتلا دیا، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ پہ در پہ ہیں. کون سے جی؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم. تو دیکھیں ذوالقعدہ یہ 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، اور محرم یہ پہلا مہینہ ہے. تو یہ 3 مہینے 11 12 پہلا لگاتار آتے ہیں ایک دوسرے کے بعد. وَرَجَبُ مُضَر، اور یہ مضر قبیلے والے جس مہینے کی بڑی حرمت کا خیال رکھتے ہیں نا، رجب کا مہینہ، تو یہ بھی حرمت والا ہے. تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. کب سے ہیں؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ایک نکتے کی بات، قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی 12 مقرر کر دی، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 حرم. اب مجھے آپ کو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا پڑے گا. دیکھ لیجئے یعنی کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت ہے. قرآن میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ نماز کو قائم کیجئے. اب نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، رکوع کتنے ہیں، سجود کتنے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی. کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن میں ہے 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ وہ جو 4 مہینے ان میں 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ، اور رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ. تو یہ محرم کو جس مہینے کے اندر الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں، محرم کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا بھی منع ہے. مطلب مسلمان پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے ان مہینوں کے اندر تو ہاں مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں ان مہینوں، لیکن کبھی بھی وہ جنگ کی پہل نہیں کریں گے، بلکہ ان مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ جنگ کریں گے، جہاد کے اندر حصہ لیں گے. اس کے علاوہ دیکھیے رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو بڑی فضیلت عطا کی، اللہ نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا. دن کو روزے کی حالت، رات کو قیام کی راتیں ہیں، پھر آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے. حرمت والے مہینے یہی ہیں جو آپ کے سامنے بتا دیے گئے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ جی محرم الحرام کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. آج کا دوسرا موضوع کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ،
یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. ہمارا یہ موضوع کچھ قدر تفصیلی ہے اور اس کی وجہ کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے. اب ہوا اس طرح، اس مہینے کا تقرر اسلامی کیلنڈر کی جب بنیاد رکھی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن کے جو گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس حضرت عمر کے فرامین آتے، اوپر تاریخیں یا تو لکھی نہ ہوتی، اگر لکھی ہوتی تو یہ نہ پتا چلتا کہ یہ محرم کس سال کا محرم ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت عمر کی توجہ دلائی کہ باقاعدہ ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، کوئی کیلنڈر ہونی چاہیے، کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے. اب حضرت عمر نے باقی تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس رائے پر اتفاق ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم آغاز کرتے ہیں. بعض صحابہ نے اس کے علاوہ دیگر آراء دیں. بعض نے کہا جس تاریخ کو وحی نازل ہوئی تھی وہاں سے ابتدا کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ نہیں، ہم اپنے اس کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں محرم سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے. تو تمام صحابہ نے اس پر کیا کیا؟ اتفاق کیا. کیونکہ دیکھیں ہجرت وہ عظیم واقعہ ہے جس سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے. تو کتنا اچھا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی اس عظیم واقعے سے ہو، ہجرت نبوی سے. اب یہاں پر ایک ضروری وضاحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑا سفر کے مہینے میں ہجرت کرنے کے لیے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، آگے تفصیل آ رہی ہے. پھر ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 1 تاریخ کو آپ مدینہ کی طرف نکلے اور ربیع الاول میں آپ مدینہ میں پہنچے. تو پھر آپ دیکھیں سفر تو دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، لیکن محرم پہلا مہینہ کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، وہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی آغاز سفر یا ربیع الاول سے نہیں کیا گیا بلکہ محرم سے کیا گیا. کہتے ہیں لِأَنَّ ابتداء العزم علی الہجرت کان فی المحرم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا ارادہ کیا تھا وہ محرم میں کر لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ذی البیعۃ وقعت فی اثناء ذی الحجہ، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے 12واں مہینہ، اس مہینے کے اندر کیا ہوا تھا؟ بیعت ہو چکی تھی. اس مہینے میں کیا ہوا تھا جی؟ بیعت ہو چکی تھی. وہی مقدمۃ الہجرہ، اور یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ہجرت نبوی کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ محرم یعنی یہ جو ذی الحجہ میں بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ گویا کہ ہجرت کا مقدمہ، ہجرت کی ابتدا تھی یہاں سے. تو اس ذی الحجہ کے بعد جو پہلا چاند آیا وہ محرم کا تھا. تو کیا ہوا جی؟ محرم یہ مناسبت والا مہینہ ہوا کہ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لائن فَنَاسَبَ أَن يُجْعَلَ مُبْتَدَانِ، تو یہ بات زیادہ مناسب تھی کہ یہاں سے ابتدا کی جائے. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِن مُنَاسَبَةِ الْابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّم، اور کہتے ہیں یہ سب سے بہترین اور سب سے پاورفل ریزن ہے جو مجھے دکھائی دی ہے محرم سے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی. اب دیکھیے اس مہینے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے رکھی گئی. محرم یعنی یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب، اور جس کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. تو یہاں پر بہت مناسب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں پڑھیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں.
دیکھیں یہی مہینہ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہوگا کہ موقع ملتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے. حتیٰ کہ محرم گزرا، سفر آیا، سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ مدینہ نکل جائیں گے. تو چلیے ہجرت نبوی کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہجرت نبوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. آپ سے قبل بھی انبیاء اور رسول ہجرت جیسا عظیم عمل کر چکے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. آپ کے علم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، اللہ کے حکم سے کی تھی. اپنے والدین، گھر بار، وطن سب کو چھوڑا اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی. فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم پر حضرت لوط ایمان لائے تھے. وقال، اور کہا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیا ان اسر بعبادی، یہ کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو، چلو. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور سمندر کے اندر ان کے لیے ایک خشک راستہ بناؤ. لا تخاف درکا ولا تخشا، آپ کو آ لینے کا ڈر نہ ہو کہ کوئی آپ کو آ لے گا، نہ آپ خوف کھائیں نہ آپ ڈریں، اور میرے بندوں کو لے کر نکلیں. تو بنی اسرائیل نے بھی ہجرت کی، مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف گئی. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء رسول کا شیوا رہا ہے. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف. یعنی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس سے پہلے مسلمان حبشہ میں بھی جا چکے ہیں. حبشہ کا حکمران نجاشی، اس نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، حضرت جعفر کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ، حضرت عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب نے ہجرت کی، انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا سکتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہجرت سے پہلے خواب کے اندر یہ دکھایا جاتا تھا کہ مجھے کسی کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ثمامہ کی طرف، جو کہ موجودہ آپ کا ریاض شہر ہے، شاید کہ مجھے ثمامہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن نہیں، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو کیا اسباب بنے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے؟ سن 11 نبوت میں، مطلب جو مکہ کے 13 سال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جو مکہ میں 13 سال گزارے، ان میں جو 11واں سال تھا، اس سال میں جب حج کا موسم آتا ہے تو مختلف علاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں. یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، وہاں جو آباد قبائل تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، وہ بھی حج کے لیے آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جایا کرتے مینا میں، عرفہ میں، اور ان لوگوں کو جا کر دین اسلام کی دعوت دیا کرتے. اب جب یثرب میں آباد قبیلے خزرج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم یہود سے سنتے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا جی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اسعد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ. اب یہ 11 سن نبوت کو 6 لوگ ایمان لائے اور واپس مدینہ چلے گئے. اب جب اگلا سال آیا 12 سن نبوت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 لوگ حاضر ہوئے، جن میں سے 5 وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے. 7 نئے لوگ آئے
ان کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے تھا، اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا. انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جائیے جا کر مدینہ کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیجئے، ان کو جا کر دین اسلام کی تبلیغ کیجئے. حضرت مصعب ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. اب جب اگلا سال آتا ہے 13 نبوت کا، حج کے ایام آئے، تو حضرت مصعب کی دعوت کا اثر دیکھیے کہ مدینہ سے 75 کے قریب مسلمان، جن میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین، یہ آئے 13 سن نبوت میں، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. یہ جو 12 سن نبوت میں بیعت ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. 13 سن نبوت میں جو بیعت ہوئی اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت. اب جب انہوں نے بیعت کی تو باقاعدہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دے دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مکہ میں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور یہ ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں. اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ان کو متنبہ کیا کہ دیکھیے آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تنگی اور خوشحالی میں جیسے بھی حالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، ضرورت پڑنے پر اپنا مال بھی نچھاور کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دو گے، اللہ کی راہ میں نکلو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں رکو گے. اس کے علاوہ کچھ اور شکیں بھی تھیں. تو یہ جو صحابہ کرام تھے 75 کی تعداد میں، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے مال اپنی جانیں آپ پر دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے. اللہ اکبر، کس قدر محبت بری دعوت ہے. دیکھیں انصار صحابہ کی ویسے اتنی فضیلت نہیں آئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری جانیں ہمارے مال آپ پر قربان، آپ مدینہ منورہ تشریف لیں. آپ دیکھیے یہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے، 13 نبوت کا، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کر لینے کے بعد ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس 12 ذی الحجہ کے بعد جو پہلا مہینہ آیا محرم کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا اور وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہلایا. اب کیا ہوتا ہے جی؟ بیعت عقبہ ثانیہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی راہ ہموار کر دی تھی. وہاں وہ ہجرت کر کے امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے. اوس اور خزرج کے قبائل ان کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھے، اور مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے ظلم کسی صورت نہیں رک رہے. تو اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کو جب جب موقع ملتا وہ مدینہ منورہ کی طرف نکلنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ ہیں، انہوں نے ہجرت کی. مشرکین نے ان کے بیوی بچوں کو روک لیا، نہیں جانے دیا، مال و دولت کو روک لیا، وہ اکیلے نکلے. پھر حضرت سہیب رومی ہیں، انہوں نے ہجرت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور دیگر کئی مسلمان بھی موقع ملتے ہی ہجرت کرتے جاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا میں بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑوں گا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت نہیں کی، وہ بھی کسی انتظار میں ہے، آگے چل کر اس کا ذکر آ رہا ہے. مکہ کے مشرکین کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمان تو ایک ایک دو کر کے مدینہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان زندہ سلامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو جو ہم شام کی طرف سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر، ہمارا بزنس، ساری تجارت
وہ اسی راستے سے ہوتی ہے مدینہ منورہ، تو یہ تو کبھی بھی ہمیں وہاں سے مسلمان نہیں گزرنے دیں گے، کیونکہ ہم نے مکہ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت مدینہ نہیں نکلنے دیں۔ اب مکہ کے آپ حالات جانیے کیسے حالات بن چکے ہیں۔ مختلف مشورے ہوئے، حتیٰ کہ ابو جہل نے یہ کبھی مشورہ دیا، سب نے اس پر اتفاق کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کے اندر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد شریک ہوگا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اب 12 قبیلوں کے ساتھ تو جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ شریک تھا۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے بعد سفر کا مہینہ آیا، اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دے دی گئی، اور کفار کی سازش کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے جس ساتھی کو چنا، رفیق سفر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے، جا کر فرمانے لگے فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اے ابو بکر مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ کیا تھا؟ وہ تھے الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہیے، سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کیا یہ کوئی آسان چیز ہے؟ سفر میں رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ مشرکین مکہ سے چھپ کر کبھی اپنے اہل و عیال کو لے کر نہیں نکل سکتے، اہل و عیال کو پیچھے اللہ کے آسرے پر چھوڑنا، مال و دولت نہیں لے کر جانے دیں گے، مال و دولت کو چھوڑنا، اپنے وطن مکہ مکرمہ جیسی افضل ترین جگہ کو چھوڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ جو اس واقعے کی راویہ ہیں فرماتی ہیں فرأیت ابا بکر یبکی، میں نے اپنے والد گرامی ابو بکر کو دیکھا وہ رونا شروع ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ کہتی ہیں وَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ، اور اس سے پہلے تو مجھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کیا کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ وہ خوشی کے آنسو رو رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ جیسے غم کے آنسو ہوتے ہیں اس طرح خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی، وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ دیکھیں ویسے نہیں کہا گیا، تمام انبیاء رسول کے بعد جو انسانوں میں افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا ہے ابو بکر، تمہارے احسانوں کا بدلہ تمہیں اللہ ہی عطا کرے۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، مشرکین آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے مکان کا گراؤ کر لیتے ہیں۔ یہ نبوت کا 14واں سال شروع ہو چکا ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے جو کہ اگلا مہینہ ہے، اور اس کی 27ویں رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے۔ کیا چالیں؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو روک لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں مٹی ریت لے کر مشرکین کی طرف پھینک کر نکلے اور آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ ایک مٹھی بری چھوٹے پتھروں کی اور مشرکین کی طرف پھینکا، اس سے ان کی قوت بصارت جاتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سلامت وہاں سے نکلی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سواری کا اور راستہ دکھانے والے شخص کا پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، یہ تینوں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قائدانہ حکمت عملی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکلتے ساری مدینے کی راہ نہیں لی، بلکہ مدینہ تھا شمال کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے اپوزٹ جنوب کے راستے میں واقع غار ثور کا انتخاب کیا۔ مکہ مکرمہ جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ بیت اللہ سے جنوب کی طرف جو غار ثور ہے، موجودہ دور میں بطحہ قریش نامی علاقہ ہے، اس کے اندر غار ثور واقع ہے، جو مدینہ کے راستے میں نہیں ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے، وہاں پر 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ سفر کے دن گزر گئے، یہاں تک کہ سفر کے بعد 3 مہینہ ربیع الاول آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو جب پتہ چل گیا کہ مشرکین مکہ گئے ہیں مدینہ کے راستوں میں، پھر کر واپس آ چکے ہیں تھک کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار سے نکل کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ راستوں کا ایک ماہر عبداللہ بن عریقت لیثی ہیں، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اجرت کے بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معروف راستے سے، مطلب جو مدینے جانے والا عام راستہ ہے اس سے نہیں، ایک غیر معروف راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو سبز کلر کا راستہ دکھائی دے رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا راستہ تھا، اور جو ریڈ کلر کا راستہ دکھائی دے رہا ہے، یہ مدینہ جانے والا، مکہ سے مدینہ جانے والا عمومی راستہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کہ راستہ بدل کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس موقع پر موجودہ دور میں رابغ نامی ایک جگہ ہے، بالکل سمندر کے قریب، جدہ سے مدینہ جاتے ہوئے موجودہ دور میں وہ آتی ہے، وہاں بالکل سمندر کے قریب ہوئے، اور وہاں پر ہی ایک شخص حضرت سراقہ بن مالک، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب جب قریش صبح ہوئی، قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے، وہاں تو حضرت علی ہیں، انہوں نے حضرت علی پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور آپ کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر ابو جہل نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچا اور وہاں جا کر آپ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر پر ظلم کیا اس نے، اور پوچھنا چاہا، انہوں نے بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر مشرکین مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں لائے گا 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے۔ کئی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے بالکل غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رو پڑتے ہیں، کہا اللہ کے رسول، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں اگر مرا، مجھے قتل کر دیا گیا تو مجھے اکیلے کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ کو کچھ نقصان پہنچایا گیا تو آپ پر تو اللہ کی رسالت اور اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، قرآن کے الفاظ میں، لا تحزن، اے ابو بکر پریشان مت ہو، لا تحزن غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات ہے، آگے چل کر آ رہے، دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، قوم چیخ اٹھی، کہنے لگی ہے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو آ لیے گئے ہیں، دیکھو اے موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کروا دیا، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کیا کریں گے؟ ایمانی کمزوری تھی بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اب معی کا مطلب ہے میرے ساتھ، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ، کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سَیَہْدِینِ، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اگرچہ دو لوگ ہیں، بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو لوگ ہیں لیکن جمع کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دو لوگوں کے لیے جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابوبکر پریشان مت ہو، غمگین مت۔ صرف ایک شخص حضرت سراقہ بن مالک جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں، وہاں سے وہ واپس پلٹے، 2 مرتبہ دسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لکھوائی، کہا مجھے یقین ہو گیا ہے آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا معاملہ ضرور غالب آ کر رہے گا، تو آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے، جس دن دین اسلام غالب آئے گا مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان لکھ کر دی اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے یہ احسان کیا کہ راستے میں انہیں جتنے لوگ ملتے ان کو وہ بتاتے یہ راستہ پورا میں دیکھ آیا ہوں، اس پہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ سارے تلاش کرنے والوں کو واپس لے کر چل پڑے۔ مدینہ کے لوگ روز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں راستوں میں بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ 8 ربیع الاول کا دن آیا، نبوت کا 14واں سال ہے، 3واں مہینہ ہے ربیع الاول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے نکل آئے، آپ نے چند روز قباء میں قیام کیا، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر کچھ دن کے بعد جمعے کے دن وہاں سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے، اپنے ننیال بنو نجار کی معیت میں مدینہ میں داخل ہوئے، تو بنو سالم بن اوف کا جو قبیلہ آباد تھا وہاں پر پہنچے، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، 100 کے قریب لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن اوف میں جمعے کی نماز ادا کی، جہاں آج مسجد جمعہ کے نام سے ایک عظیم الشان مسجد واقع ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، آپ کی اونٹنی اللہ کے حکم سے بنی نجار کے محلے میں رکی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ان کے گھر میں آرام فرما ہوا، جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، آپ نے وہیں اسی جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب کیا، 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کو قیمت ادا کی، انہوں نے ہبہ کرنا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت ادا کر کر جو سب سے پہلا کام کیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو دیکھیے محترم سامعین سامعات، یہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ جس کو ہم نے قدر تفصیل سے بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کی بنیاد پر آپ ہر سال محرم کے مہینے کے بارے میں کہتے ہیں جی پہلا مہینہ آ گیا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آ گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا اسباب، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس مہینے سے گنتی شروع کی گئی، اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہجری سالوں کی ابتدا ہوئی، پہلا ہجری سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ تھا، وہاں سے کیلنڈر شروع ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارے کورس کا دوسرا موضوع۔ کورس کے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ محرم اللہ کا مہینہ اور اس کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اس کو مرفوع کر رہے ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، قال کہتے ہیں سئیلا، سوال کیا گیا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ایو صلاۃ افضل بعد المکتوبہ، اے اللہ کے رسول ذرا بتلائیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، مکتوبہ کا مطلب فرض،
فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ دوسرا سوال وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں فضیلت والے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی گھڑیوں میں جو آدھی رات کا وقت ہے، نصف رات کا وقت، اس وقت میں نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کو فرض کے بعد سب سے زیادہ یہ وقت پسند ہے۔ اور دیکھیں نصف رات کب نکالی جائے گی؟ آپ اپنے مغرب کے وقت کو اور فجر کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، درمیان کا وقت یہ نصف اللیل کہلائے گا۔ اور جو دوسرا سوال ہوا تھا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کس مہینے کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ دیکھیں کورس کا بالکل پہلا موضوع جو آپ نے پڑھا تھا کہ مہینوں کی گنتی 12 مقرر ہے، اللہ نے اس کو مقرر کی ہے، مطلب 12 کے 12 مہینے یہ اللہ کے مہینے ہیں۔ لیکن اس نسبت کو کہتے ہیں اضافت التکریم والتشریف، اللہ کا کسی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو اللہ کی طرف نسبت کرنا، یہ اس چیز کی قدر و منزلت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا مہینہ، حالانکہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن جس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کہا اللہ کا مہینہ، وہ صرف محرم کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے محرم کے علاوہ کسی مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بس یہ ایک مہینہ محرم کا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں جی، محرم کے 5-7 دن گزر چکے ہیں، کیا آپ نے اس کے اندر کوئی نفلی روزہ رکھا؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ یہ وہ مہینے جو اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، فضیلت والے ہیں۔ افضل الصیام، سب سے فضیلت والے روزے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس مہینے کے باقی جو دن ہیں ہم ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا ہمارا چوتھا ٹاپک، محرم میں یوم عاشوراء اور ظلم سے نجات پر اللہ کا شکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فوجد الیہود صیاما، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزے کی حالت میں ہیں، یہودی روزے کی حالت میں ہیں۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو، عاشوراء عشرۃ سے ہے 10 محرم۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ آج کا دن کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا هذا يوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، انجى الله فيه موسى وقومه، اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی۔ وغرق فرعون وقومه، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ فصامه موسیٰ شکرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ فنحن نصومه، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق رکھتے ہیں اور ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ کیسے قریبی ہیں جی؟ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، ہم اس میں تم سے زیادہ قریبی ہیں کہ ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہمارے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تم حضرت موسیٰ سے دور ہو کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، تو ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیے گا رمضان کی فرضیت سے قبل 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان فرض ہوا تو حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار دے دیا کہ جو رکھنا چاہے رکھیے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ سئل عن صوم یوم عاشوراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ جو پچھلا سال ہوتا ہے، سنہ ماضیہ مطلب گزرنے والے سال کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک روزہ گزرنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھے گا اس سے مراد یعنی اللہ رب العزت یوم عاشوراء کے روزے سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا، اس پر نادم شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ کتنا عظیم روزہ ہے کہ ایک روزے سے اللہ رب العزت گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ، گزرنے والا سال، پاسٹ ایئر، ماضی کے سال کو اللہ رب العزت یہ روزہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، مطلب اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم فضیلت ہے جی۔ اب حدیث کے اندر یہ جو الفاظ آئے کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، تو آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ذرا فرعون کی ہلاکت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ کے علم ہے کہ ہماری کتاب قرآن مجید میں تمام انبیاء رسول میں جو سب سے زیادہ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ جس نبی رسول کے واقعے کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے تفصیل کے ساتھ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ ہماری شریعت میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری شریعت تو بڑی خوبصورت درمیانی شریعت ہے، یہ افراط و تفرید سے پاک ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا یا کمی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، افراط و تفرید، کمی زیادتی کرنے کے بالکل درمیان میں بنایا، نہ تم یہود و نصارہ کی طرح دین میں کمی کرنا یا اضافہ کرنا، تم درمیانی امت ہو۔ تو دیکھ لیجئے کتاب ہماری قرآن مجید، اور اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یا آپ کا واقعہ سب سے تفصیل کے ساتھ نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے تفصیل کے ساتھ ہے۔ ہماری شریعت تعصب سے پاک ہے۔ ہاں، ہم بحیثیت امت محمدیہ کا فرد ہونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت پکڑتے ہیں، بنی اسرائیل کا جو سلوک رہا یا فرعون کا جو رویہ رہا ہم اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع نہیں کی، اللہ ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بنا دے، جو حضرت موسیٰ کا دین تھا ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا کر کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جب فرعون کے مظالم اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حکم الہی سے مصائب کا وقت آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چوری چھپے نکلیں۔ اب جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے تیار کیا فوراً، اور پیچھے نکل پڑا، اور اپنے تمام محلات، مال و دولت، باغات، سب کچھ ادھر چھوڑ کر وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے نکل پڑا۔ اس کو بھی یہی ڈر ہو گیا تھا جو مکہ کے مشرکین کو ہوا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت مصر سے نکل کر فلسطین پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر یہ ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے، کل ہماری حکومت سلطنت کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں، تو ان کو روکو۔
مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکو، یہ مدینہ میں پہنچ گئے تو یہ ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے. اور دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے عرصے میں اتنی عظیم قوت بن کر ابھرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس مکہ سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور راستہ دکھانے والے عبداللہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف نکلے تھے اپنی جان کو بچاتے ہوئے، ٹھیک 8 سالوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ اکبر واپس مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں پلٹتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کیا تاریخ نے کوئی بڑا حکمران یا بڑا کوئی مدبر قائد دیکھا؟ نہیں. مدینہ منورہ کے ان 8 سالوں میں غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، مہاجرین کے مسائل ہیں، منافقین کی سازشیں ہیں، یہود کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے، نقصان پہنچانے کی سازشیں ہیں، کتنے غزوات ہیں. ان سب کے باوجود 8 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ کی طرف 10,000 کے لشکر کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں. اللہ اکبر. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی جانے والا، ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے. تو فرعون کو بھی یہ فکر ہوئی، وہ بھی پیچھے نکلا لشکر کو لے کر. اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 سے لے کر 68 تک اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. چلیں اس واقعے کو صرف میں ترجمہ پڑھوں گا، آپ قرآن کی لذت دیکھیے گا اور اس واقعے کی لذت دیکھیے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کیا، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکلیے، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو بلا بھیجا. کہا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی تو جماعت ہے جو نکل کر جا رہے ہیں. حالانکہ وہ چھوٹی نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی، بعض روایات کے مطابق 5 لاکھ اور بعض کے مطابق 6 لاکھ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہنے لگے یہ ہمیں غیظ و غضب دلا رہے ہیں، یہاں سے نکل کر زندہ سلامت جا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب ان سے ڈرتے ہیں، مطلب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ نکل ہی نہ جائیں. فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکالا. کن کو؟ مطلب فرعون کو نکالا اور اس کی فوجوں کو نکالا. من جنات، ان باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور ان خزانوں سے، ومقام کریم، اور بڑی اچھی جو ان کو جگہ میسر آئی تھی، بڑی وہ نعمتوں والی جگہ میں تھی، وہاں سے انہیں نکالا ہم نے. وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا. فَاتَّبَعُوهُمْ مشرقین، اشراق کے وقت میں صبح سورج نکلتے ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو پا لیے گئے، یہ دیکھیں یہ فرعون آ گیا. قَالَ، حضرت موسیٰ نے کہا، کَلَّا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ذرا اپنی لاٹھی کو سمندر پر دے ماریے. فانفلقا، وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق قطود العظیم، ہر ٹکڑا جو تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ چٹان کی مانند ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، دوسروں کو ہم نے اور قریب کر دیا. فرعونی اور قریب آ گئے. تو کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو تھے ہم نے انہیں نجات عطا کی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک البتہ اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ غالب رحم کرنے والا ہے. کتنا خوبصورت واقعہ ہے.
تو یہ جو الفاظ ہے نا آیت نمبر 65 میں، اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ ہم موسیٰ کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کوئی تھے ہم نے انہیں نجات عطا کی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے غرق کیا۔ اللہ، تو اس طرح فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہلاک ہوئے اور غرق ہونے لگا تو ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کے ایمان نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اللہ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ اور دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی، جیسے اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کراس کروایا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور دشمنی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب اسے غرق نے آ لیا، قَالَ کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل، یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو بڑا فرما بردار ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، کیا اب ایمان لا رہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے تیرے بدن سے نجات دے دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اللہ، اب ہم آتے ہیں جی آج کے اپنے آخری موضوع کی طرف، جو کہ ہے محرم الحرام کے بعض احکام و مسائل۔ آپ ایک مرتبہ اس سلائیڈ کو پڑھ لیجئے، اس کے ضمنی موضوعات کو بھی پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم، میں اسٹرینتھ کو لانچ کیا ہوں۔ جی بارک اللہ فیکم، بالکل مناسب ہے، آپ اٹینڈنس لے لیجئے۔ آپ اگر اکیلے کورس میں شریک ہیں تو آپ آپشن نمبر 1 کو سلیکٹ کریں، اگر 2 لوگ ہیں تو آپشن نمبر 2، 3 لوگ ہیں آپشن نمبر 3، 4 لوگ ہیں آپشن نمبر 4، 5 لوگ ہیں آپشن نمبر 5، اور زیادہ ہیں تو آپشن نمبر 6۔ چلیے جی بارک اللہ فیکم، کورس کے آخری موضوع کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس وقت آپ میں سے 112 لوگوں کی طرف سے رسپانس آیا۔ کلاس میں ماشاءاللہ 160 سے زیادہ آئی ڈیز موجود ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ 86 ایسی آئی ڈیز ہیں جن سے آپ اکیلے ہیں، 17 ایسی آئی ڈیز ہیں جن سے 2 لوگ ہیں، 3 ایسی آئی ڈیز ہیں جن سے 3 لوگ ہیں، 2 ایسی آئی ڈیز ہیں جن سے 4 لوگ ہیں، 1 آئی ڈی ہے جن سے 5 لوگ ہیں، اور 3 ایسی آئی ڈی ہیں جن سے 6 یا 6 سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے۔ احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم۔ تو ہم کورس کے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، محرم الحرام کے بعض احکام و مسائل۔ اس عنوان کے ضمن میں ہم نے 2 موضوعات پر گفتگو کی۔ نمبر 1 یہ کہ یہ مہینہ محرم کے آتے سار ہی اس کو چند مخصوص واقعات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے
اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور یوم عاشوراء کے روزے کی مختلف صورتیں اور افضل کیا ہے۔ تو خاص کر یہ موضوع ہم جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر رہنے والے ہیں، ہماری یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو معاشرے کے چند مخصوص گروہوں کو کچھ خاص اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیہ کے اندر ان کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں اسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کے واقعے کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا۔ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو دین مکمل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اب جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین نہیں بن سکتی، بلکہ دین کے اندر اگر کسی چیز کو ثواب سمجھ کر کیا جائے گا، دین کے اندر کوئی اضافہ کیا جائے گا تو وہ ثواب نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ بدعت یا جہالت کہلائے گا۔ اگر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا کی وفات کے دن یا ان کی شہادت کے دنوں کو منانا یا اس دن ماتم کی محفلوں کو قائم کرنا یا عزاء کی مجالس کو لگانا، اگر یہ چیز ثواب ہوتی تو آپ یقین جانیے شریعت اسلامیہ میں ماشاءاللہ اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام نے اس کثرت سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ شاید سال کا کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہ بچے جس کے اندر ہم کسی نہ کسی کی شہادت پر غم نہ منا رہے ہوں۔ مطلب دیکھیے محرم کی ابتدا میں یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ذی الحجہ کو دیکھیے تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کس قدر ظلم ہوا کہ ایک لعین نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر حضرت عمر بن خطاب کو اس حالت میں زخمی کیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر آ کر شہید کیا گیا۔ کس قدر یہ المناک واقعے ہیں۔ کوئی شک نہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ ایک عظیم حادثہ تھا، ایک عظیم المناک واقعہ تھا جس کا غم کبھی بلائے نہ بھولے۔ لیکن یہ ایک عظیم رتبہ بھی تو تھا۔ شہادت کا رتبہ کس قدر عظیم رتبہ ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی کا پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور شہید کو اس شہادت کے اندر اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اگر شہید کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ایک چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی شہید کو اپنی شہادت سے تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، ان پر ظلم کرنے والے لعین، ملعون، اس کا حکم دینے والے، تعاون کرنے والے، ہر طرح کے ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس ایک واقعے کو لے کر یا دیگر کسی صحابی کی وفات یا شہادت کے واقعے کو لے کر آپ امت کے اندر ایک الگ سے گروہ بندی کر لیں اور امت کے افتراق کا باعث بن جائیں۔ اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہے۔
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک عظیم مجاہد تھے. آپ کے علم ہے کہ ان کی پوری زندگی خاص کر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور خلافت میں ان کی زندگی جہاد میں گزری. یہ جو ایران، خراسان، موجودہ جو تاجکستان، تبرستان کے یہ علاقے ہیں، ان کو فتح کرنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قائد کی حیثیت سے اسلامی لشکر کی قیادت کی. ان واقعات کو کوئی بیان نہیں کرتا، صرف ان کی شہادت اور اس چیز کو لے کر امت کے اندر افتراق ڈالنے کی کوشش کر دی گئی. بلکہ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے افراد ہیں، ہم ان کی سیرت کو اپنائیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے تھے، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے بنے. چاہے جائے کہ ہم ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے غیر شرعی اعمال کے اندر پڑ جائیں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے غیر شرعی اعمال کے اندر پڑ جائیں. اس چیز کی قطعاً شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس نے اپنے گالوں کو پیٹا یا اپنے گریبانوں کو پھاڑا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی طرح کی آوازیں بلند کی، نوحہ کیا، جاہلیت کی آوازیں بلند کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث. اور آپ دیکھ لیجئے آپ کو اس مہینے کے اندر کس قدر غیر شرعی اعمال دکھائی دیں گے. حضرت ام عطیہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی اللہ ننوحا، کہ ہم نوحہ وغیرہ نہیں کریں گے، ہم کسی کی وفات کے غم میں اپنی آوازوں کو نہیں بلند کریں گی، اپنے گالوں کو نہیں پیٹیں گی، ہماری زبانوں سے کوئی بھی آواز بلند نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک جاہلیت کے کفریہ اعمال چلے آ رہے ہیں، یا لوگوں کو یہ دو چیزیں کفر تک لے جانے والی ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. حسب و نسب میں طعن کرنا کہ فلاں کا نسب ایسے ہے، فلاں کا نسب ایسے ہے، یا اپنے نسب پر فخر محسوس کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور دوسرا والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر کسی کے مر جانے پر نوحہ کرنا. فرمایا یہ ابھی تک جاہلیت تک لے جانے والے دو عمل امت میں باقی ہیں. چوتھی حدیث حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ. نوحہ کرنے والی عورت یا کوئی مرد، یہاں پر عورت کا یعنی مونس کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ یہ نوحہ وغیرہ مردوں سے زیادہ بھی زمانہ جاہلیت میں عورتوں میں پایا جاتا تھا، حالانکہ اس کے اندر مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں. اگر وہ نوحہ کرنے والا مرد یا عورت مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا. وعلیہا سربال من قطران، گندک کی، یہ جو تارکول ایک مادہ ہے، اس کی قمیض ان کے اوپر ہوگی. ودرع من جرب، اور ایک خارش کی جیسی قمیض ہوتی ہے، درع نما، جو ایک پورے جسم کو ڈھانپنے والی ہوتی ہے، ان کے جسم پر ایسے خارش اور لباس ہوگا قیامت کے دن، اگر نوحہ کرنے والوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. یاد رکھیے گا، نوحہ کرنا، کسی کی وفات پر غیر شرعی اعمال کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے اعمال میں سے. تو سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیا اسوہ اپنانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ نے فرمایا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل پریشان ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، رب کی رضامندی کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ، زبان سے وہ چیز ہی نکلے گی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اگرچہ دل پریشان ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں۔ مطلب اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ فطرتی بات ہے، کوئی روتا ہے تو فطرتی بات ہے، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے، نوحہ یا کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو دیکھیں ہم محرم الحرام کو سیرت نبوی کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اعمال اس مہینے میں مشروع ہیں، شریعت کے اندر ان کی حیثیت ہے، اور کون سے اعمال غیر شرعی ہیں۔ اب آتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے کی مختلف صورتوں کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انشاءاللہ اگلا سال آئے گا سمن اليوم التاسع، تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، اگلا سال نہیں آیا حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اب جو سب سے افضل ترین صورت ہے، دیکھیں حدیث کے راوی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر، کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم صرف 10ویں کا نہیں بلکہ 9-10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم 2 دنوں کے روزے رکھو۔ تو سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس دن اللہ کی زمین سے ایک بڑے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا، اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی۔ اور احادیث کے مطابق دوسری صورت یہ ہے کہ 10 اور 11 کا، مطلب 9-10 کا نہیں بلکہ 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ بعض نے ایک تیسری صورت بھی بیان کی ہے کہ 9, 10, 11 تینوں روزے رکھ لیے جائیں، کیونکہ یہ مہینہ تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں تو ویسے ہی ہمیں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو جانا، اور ہم نے کوشش کی آپ کے اس کورس کے اندر جتنی احادیث ہے تمام یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایات ہیں، سوائے حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول یہ سنن کبریٰ بیہقی ہے، باقی تمام روایات سب سے اتھینٹک کتب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس دن کو روزے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس دن کو کھانا پکانے، تقسیم کرنے، سبیلے لگانے، شربت اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزوں کی تقسیم میں گزارا جاتا ہے۔ یہ تمام غیر شرعی اعمال، بلکہ ان کاموں کو اس دن ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کاموں کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے 10 محرم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اس دن
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی. فرمایا ہم موسیٰ کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھیں. تو یاد رکھیے گا اس دن کھانے پکانا، تقسیم کرنا، سبیلیں لگانا یا کھانے کھانا، کہیں سے کھانا آتا ہے اس کو کھانا قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا یا تو یہ کھانا واضح طور پر جو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے، چاہے حضرت حسین ہے، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، بدری صحابہ، خلفائے راشدین، کسی کے نام پر بھی کوئی کھانا تقسیم کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ تو اس کا کھانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس دن میں آپ 80-90% دیکھیں گے ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر غیر اللہ کے نام پر کھانے تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ کھانے کھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان کہتے کہ نہیں دیکھیں میں تو اللہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس دن تقسیم کرنا ثواب کا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا اس دن کھانوں کا تقسیم کرنا ہے یا اس دن روزہ رکھنا ہے؟ تو پتہ چلا آپ جو کام کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر یہ ایک بدعت ہے اور ہم بدعت کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو کوشش کیجئے، اللہ نے جتنی استطاعت اور طاقت دی ہے اپنے معاشروں کے اندر اصلاح کی کوشش کیجئے. یہی محرم الحرام کا پیغام ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا آج کا یہ سیشن مکمل ہوا. اگر کوئی درست بات زبان سے نکلی ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے. اور اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکلی جو درست نہیں تھی تو وہ یقیناً میری کم علمی کی وجہ سے ہے یا پھر شیطان کی وجہ سے. اللہ رب العزت مجھ سے میری پوری ٹیم سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید ابرار بھائی آپ کا اور زبیر بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیموں کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم کہ آپ نے تمام انتظامات کو بڑے شارٹ نوٹس میں، بڑے کم ٹائم میں ہر چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا. تو میں کورس میں شریک جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی طرف سے آپ کا، سیرت اکیڈمی کی پوری ٹیم کا، انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیم کا، دعوت سینٹر صحافہ ریاض کا، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم. اور ابرار بھائی آپ سے، زبیر بھائی آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آج کے سیشن سے متعلق کوئی سوالات جوابات ہیں تو آپ وہ پوچھ لیجیے.